لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا. کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا فیکون، وہ ہو گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را میٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن فانن وجود میں بھی آ گئی. وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں. چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا. نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی اعلیٰ کہ ہماری سوچ سے بالاتر. کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا. ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا. اللہ اکبر کبیر. اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا، کہ وہ کتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. لاسٹ ون جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیں گے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے. لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں. مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. فرشتہ آئے گا
اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوں گے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے۔ پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے، تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھئی جاؤ پوچھو کیا کہتے ہیں۔ تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے۔ اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے، اب رہا نہیں جائے گا۔ پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے۔ یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجئے۔ تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب۔ تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ 3-4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا، کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے۔ تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اور یہ تمہارے لیے ہے۔ تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے۔ اتنی تو جنت کی جسامت ہے۔ پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، ہر بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا۔ کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے گے۔ تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے، اور تم میری مرضی پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، دنیا میں تم نے میری مرضی پر عمل کیا، آج میں تمہیں
موقع دیتا ہوں جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے. اب بتائیں وہ کیسی جنت ہوگی کہ بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے گی. یعنی عورتیں سوچیں گی اپنے بارے میں کہ میرا حسن ایسا ہو اور ان کو وہ مل جائے گا. آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسا ہو، رخسار ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں. سبحان اللہ، جو سوچیں گے وہ اسی وقت ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی. جنتی بڑے خوش ہوں گے. اور وہاں کی چیزوں کی کوالٹی ایسی کہ مثال دے کے سمجھایا. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رحم کے اندر پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے. اسی لیے تو والدہ چلتی پھرتی کام کرتی ہے تو وہ شوق ابزاربر کا کام کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بچہ تو ماں کے بطن میں سے ہی رہ ہی نہ سکتا. تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیکوڈ کے اندر فلوٹنگ بنا دیا. اور دوسرا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اس کے ماہانہ ایام ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اب وہی جو ایام والا خون تھا وہ اس کی غذا بنتا ہے. اب انسان اگر سوچے کہ بچپن میں ماں کے بطن میں ہم کیسی جگہ پر تھے کہ پیشاب تھا جس کے اندر ہم فلوٹ کر رہے تھے اور یہ ہماری غذا بن رہی تھی، تو بندے کو کراہت ہوتی ہے، نفرت آتی ہے. تو علماء نے لکھا جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کے بارے میں سوچ کر نفرت آتی ہے، جنتی جب جنت میں دنیا کی غذاؤں کے بارے میں سوچے گا اس کو ایسے نفرت آیا کرے. اب آج یہ مرغ ہے، یہ بریانیاں ہیں، یہ میکڈونلڈ کے کھانے ہیں، یہ سوپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چائنیز ڈشیں ہیں، ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں. مگر جنت کے کھانے کیا ہوں گے کہ اس جگہ پر بندہ جب دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچے گا تو ایسے کراہت ہوگی، اوہو ہم دنیا میں یہ کھاتے پھرے. تو ایسی کوانٹٹی اور ایسی کوالٹی. اور یہ پیدا کیسے ہوئی؟ فقط کن سے پیدا ہو گئی. اور پھر اس کی ایک وسعت کا اندازہ لگائیے کہ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے برابر ان کو درجے عطا کریں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر بندے کو اس کے عمل کے برابر درجہ ملے گا. اور یہ درجے کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی مائنیوٹ ہوگی کہ روایت میں آتا ہے کہ دو بندوں کی زندگی کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے اور ان میں ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا بنسبت دوسرے کے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ڈفرنس بھی وہاں فیل ہو سکے گا. یا اللہ. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ لن يتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے دنیا میں گزرے ہوئے ان لمحات کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہوں گے، کہ کاش اس میں بھی ہم اگر اللہ کو یاد کر لیتے تو آج ہمارے درجے کتنے بڑے ہوتے. آج ہم سبحان اللہ کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے.
ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے. تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی.